زبور 105 خدا اور اس کے لوگ۔ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو، ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ اے اس کے بندے ابراہیم کی نسل، اے بنی یعقوب اس کے برگزیدو، وہی خداوند ہمارا خدا ہے، اس کے احکام تمام زمین پر ہے۔ اس نے اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھا، یعنی اس کلام کو جو اس نے 1000 پشت کے لیے فرمایا، اسی عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا، اور اسی قسم کو جو اس نے اسحاق سے کھائی، اور اسی کو اس نے یعقوب کے لیے آئین یعنی اسرائیل کے لیے ابدی عہد ٹھہرایا، اور کہا کہ میں کنعان کا ملک تجھے دوں گا کہ تمہارا موروثی حصہ ہو۔ اس وقت وہ شمار میں تھوڑے تھے بلکہ بہت تھوڑے، اور اس ملک میں مسافر تھے۔ وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک سلطنت سے دوسری سلطنت میں پھرتے رہے۔ اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہ کرنے دیا، بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو دھمکایا اور کہا کہ میرے ممسوحوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ پھر اس نے فرمایا کہ اس ملک پر قحط نازل ہو، اور اس نے روٹی کا سہارا بالکل توڑ دیا۔ اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، یعنی یوسف غلامی میں بیچا گیا۔ انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا، وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا۔ خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا، بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے چھڑایا۔ ہاں، قوموں کے فرمانروا نے اسے آزاد کیا۔ اس نے اس کو اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری ملکیت پر حاکم بنایا، تاکہ اس کے امراء کو جب چاہے قید کرے اور اس کے برگزیدوں کو دانش سکھائے۔ اسرائیل بھی مصر میں آیا اور یعقوب حام کی سرزمین میں مسافر رہا، اور خدا نے اپنے لوگوں کو خوب بڑھایا اور ان کو ان کے مخالفوں سے زیادہ قوی کیا۔ اس نے ان کے دل کو برگشتہ کیا تاکہ اس کی قوم سے عداوت رکھیں اور اس کے بندوں سے دغا بازی کریں۔ اس نے اپنے بندہ موسیٰ کو اور اپنے بندہ ہارون کو بھیجا۔ اس نے ان کے درمیان معجزات کیے اور حام کی سرزمین میں عجائب دکھائے۔ اس نے طریقی بھیج کر اندھیرا کر دیا، اور انہوں نے اس کی باتوں سے سرکشی نہ کی۔ اس نے ان کی ندیوں کو لہو بنا دیا اور ان کی مچھلیاں مار ڈالیں۔ ان کے ملک اور بادشاہوں کے بالا خانوں میں مینڈک ہی مینڈک بھر گئے۔ اس نے حکم دیا اور مچھروں کے غول آئے، اور ان کی سب حدود میں جوئیں آ گئیں۔ اس نے ان پر می کی جگہ اولے برسائے اور ان کے ملک پر دہکتی آگ نازل کی۔ اس نے ان کے انگور اور انجیر کے درختوں کو بھی برباد کر ڈالا اور ان کی حدود کے پیڑ توڑ ڈالے۔ اس نے حکم دیا تو بے شمار ٹڈیاں اور کیڑے آ گئے اور ان کے ملک کی تمام نباتات چٹ کر گئے اور ان کی زمین کی پیداوار کھا گئے۔ اس نے ان کے ملک کے سب پلاٹوں کو بھی مار ڈالا جو ان کی پوری قوت کے پہلے پھل تھے، اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا، اور اس کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا۔ ان کے چلے جانے سے مصر خوش ہو گیا، کیونکہ ان کا خوف مصریوں پر چھا گیا تھا۔ اس نے بادل کو سیبان ہونے کے لیے پھیلا دیا اور رات کو روشنی کے لیے آگ دی۔ ان کے مانگنے پر اس نے بٹیرے بھیجے اور ان کو آسمانی روٹی سے سیر کیا، اور اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا، اور خشک زمین پر ندی کی طرح پانی بہنے لگا، کیونکہ اس نے اپنے پاک قول کو، اپنے بندہ ابراہیم کو یاد کیا، اور وہ اپنی قوم کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو گیت گاتے ہوئے نکال لایا۔ اور اس نے ان کو قوموں کے ملک دیے، اور انہوں نے امتوں کی محنت کے پھل پر قبضہ کیا، تاکہ وہ اس آئین پر چلیں اور اس کی شریعت کو مانیں۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 106 اپنے لوگوں پر خدا کی شفقت۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔
کون خداوند کی قدرت کے کاموں کو بیان کر سکتا ہے یا اس کی پوری ستائش سنا سکتا ہے؟ مبارک ہے وہ جو عدل کرتے ہیں اور وہ جو ہر وقت صداقت کے کام کرتا ہے۔ اے خداوند، اس کرم سے جو تو اپنے لوگوں پر کرتا ہے مجھے یاد کر، اپنی نجات مجھے عنایت فرما، تاکہ میں تیرے برگزیدوں کی قبال دیکھوں اور تیری قوم کی شادمانی میں شاد رہوں اور تیری میراث کے لوگوں کے ساتھ فخر کروں۔ ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا، ہم نے بدکاری کی، ہم نے شرارت کے کام کیے۔ ہمارے باپ دادا مصر میں تیرے عجائب نہ سمجھے، انہوں نے تیری شفقت کی کثرت کو یاد نہ کیا، بلکہ سمندر پر یعنی بحر کلثم پر باغی ہوئے۔ تو بھی اس نے ان کو اپنے نام کی خاطر بچایا تاکہ اپنی قدرت ظاہر کرے۔ اس نے بحر کلثم کو ڈانٹا اور وہ سوکھ گیا، وہ ان کو گہراؤں میں سے ایسے نکال لے گیا جیسے بیابان میں سے، اور اس نے ان کو دعوت رکھنے والوں کے ہاتھ سے بچایا اور دشمن کے ہاتھ سے چھڑایا۔ سمندر نے ان کے مخالفوں کو چھپا لیا، ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ تب انہوں نے اس کے قول کا یقین کیا اور اس کی مدح سرائی کرنے لگے۔ پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گئے اور اس کی مشورت کا انتظار نہ کیا، بلکہ بیابان میں بڑی حرص کی اور صحرا میں خدا کو آزمایا۔ سو اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی، پر ان کی جان کو سکھا دیا۔ انہوں نے خیمہ گاہ میں موسیٰ پر اور خداوند کے مقدس مرد ہارون پر حسد کیا، سو زمین پھٹی اور داتن کو نگل گئی اور ابیرام کی جماعت کو کھا گئی، اور ان کے جتھے میں آگ بھڑک اٹھی اور شعلوں نے شریروں کو بسم کر دیا۔ انہوں نے حورب میں ایک بچڑا بنایا اور ڈالی ہوئی مورت کو سجدہ کیا۔ یوں انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل دیا۔ وہ اپنے منجی خدا کو بھول گئے جس نے مصر میں بڑے بڑے کام کیے اور حام کی سرزمین میں عجائب اور بحر کلثم پر دہشت انگیز کام کیے۔ اس نے فرمایا میں ان کو ہلاک کر ڈالتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور بیچ میں نہ آتا کہ میرے قہر کو ٹال دے، تا ایسا نہ ہو کہ میں ان کو ہلاک کروں۔ اور انہوں نے اس سہانے ملک کو حقیر جانا اور اس کے قول کا یقین نہ کیا، بلکہ وہ اپنے ڈیروں میں بڑبڑائے اور خداوند کی بات نہ مانی۔ تب اس نے ان کے خلاف قسم کھائی کہ میں ان کو بیابان میں پست کروں گا اور ان کی نسل کو قوموں کے درمیان گرا دوں گا اور ان کو ملک ملک میں تتر بتر کروں گا۔ وہ بل فنور کو پوجنے لگے اور بتوں کی قربانیاں کھانے لگے۔ یوں انہوں نے اپنے مال سے اس کو خشمناک کیا اور وبا ان میں پھوٹ نکلی۔ تب فنحاس اٹھا اور بیچ میں آیا اور وبا رک گئی، اور یہ کام اس کے حق میں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے راست بازی گنا گیا۔ انہوں نے اس کو مریبہ کے چشمہ پر بھی خشمناک کیا اور ان کی خاطر موسیٰ کو نقصان پہنچا، اس لیے انہوں نے اس کی روح سے سرکشی کی اور موسیٰ بے سوچے بول اٹھا۔ انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا جن کو انہوں نے کنعان کے بتوں کے لیے قربان کر دیا، اور ملک خون سے ناپاک ہو گیا۔ یوں وہ اپنے ہی کاموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے فعلوں سے بے وفا بنے۔ اس لیے خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی، اور اس نے ان کو قوموں کے قبضہ میں کر دیا اور ان سے دعوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے۔ ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیا اور وہ ان کے مکرم ہو گئے، اور اس نے بارہا ان کو چھڑایا، لیکن ان کا مشورہ باغیانہ ہی رہا اور وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے۔ تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی تو ان کے دکھ پر نظر کی، اور اس نے ان کے حق میں اپنے عہد کو یاد کیا اور اپنی شفقت کی کثرت کے مطابق ترس کھایا۔ اس نے ان کو اسیر کرنے والوں کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالا۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم کو بچا لے اور ہم کو قوموں میں سے اکٹھا کر لے، تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو، اور ساری قوم کہے آمین۔ خداوند کی حمد کرو، آمین۔ زبور 107، 5ویں کتاب۔ خدا کی شفقت کے لیے حمد و ستائش۔
खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहें जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया और उनको मुल्क मुल्क से जमा किया, पूरब और पश्चिम से, उत्तर और दक्षिण से। वो बियाबान में सहरा की रास्ता पर भटकते फिरे, उनको बसने के लिए कोई शहर ना मिला। वो भूखे और प्यासे थे और उनका दिल बैठा जाता था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको सीधी राह से ले गया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा पहुँचे। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातर और बनी आदम के लिए उसके जायब की खातर उसकी सिताइश करते, क्योंकि वो तरसती जान को सैर करता और भूखी जान को नेमतों से मालामाल करता है। जो अंधेरे और मौत के साए में बैठे मुसीबत और लोहे से जकड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम से सरकशी की और हक ताला की मशवरत को हकीर जाना, इसलिए उसने उनका दिल मुशक्कत से आजिज़ कर दिया। वो गिर पड़े और कोई मददगार ना था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनके दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको अंधेरे और मौत के साया से निकाल लाया और उनके बंधन तोड़ डाले। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातर और बनी आदम के लिए उसके जायब की खातर उसकी सिताइश करते, क्योंकि उसने पीतल के पाटे तोड़ दिए और लोहे के बैंडों को काट डाला। अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है और वो मौत के फाटकों के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर उसकी सिताइश करते। वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजरानते और गाते हुए उसके कामों का बयान करें। जो लोग जहाज़ों में बहरा पर जाते और समुंदर पर कारोबार में लगे रहते, वो समुंदर में खुदावंद के कामों को और उसके अजायब को देखते हैं, क्योंकि वो हुक्म देकर तूफ़ानी हवा चलाता है। जो उसमें लहरें उठती हैं, वो आसमान तक चढ़ते और गहराओं में उतरते हैं। परेशानी से उनका दिल पानी पानी हो जाता है। वो झूमते और मतवाले की तरह लड़खड़ाते और हवास बाख्ता हो जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो आंधी को थमा देता है और लहरें मौकूफ़ हो जाती हैं। तब वो उसके थम जाने से खुश होते हैं। यूँ वो उनको बंदरगाह मकसूद तक पहुँचा देता है। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर उसकी सिताइश करते। वो लोगों के मजमा में उसकी बड़ाई करें और बुजुर्गों की मजलिस में उसकी हम्द करें। वो दरियाओं को बियाबान बना देता है और पानी के चश्मों को खुश्क ज़मीन, वो ज़रख़ेज़ ज़मीन को सरहाई शोर कर देता है। और इसलिए कि उसके बशिंदे शरीर है, वो बियाबान को जंगल बना देता है और खुश्क ज़मीन को पानी के चश्मे। वहाँ वो भूखों को बसाता है ताकि बसने के लिए शहर तैयार करें और खेत बोएं और ताकिस्तान लगाएं और पैदावार हासिल करें। वो उनको बरकत देता और वो बहुत बढ़ते हैं और वो उनके छुपाओं को कम नहीं होने देता। फिर जुल्म और तकलीफ़ और गम के मारे वो घट जाते और पस्त हो जाते हैं। वो उम्रा पर ज़िल्लत उंडेल देता है और उनको वीराना में भटकाता है, तो भी वो मुताज को मुसीबत से निकाल कर सरफराज करता है और उसके ख़ानदान को रेवड़ की तरह बढ़ाता है। रास्तबाज ये देखकर खुश होंगे और सब बदकारों का मुंह बंद हो जाएगा। दुना इन बातों पर तवज्जो करेगा और वो खुदावंद की शफकत पर गौर करेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत नासिल हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। आमीन।